مسئلہ قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔ نمبر 3، تونگری یعنی مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالداری سے مراد اور تونگری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہوتا ہے اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 4، حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس تو مال ہی نہیں ہوتا لہٰذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ یعنی بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، اور نابالغ پر واجب ہے بھی صحیح تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال کیا گیا کہ اگر زید کے پاس مکان سکونت یعنی رہائشی مکان کے علاوہ ایک اور یعنی مزید ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ الجواب، واجب ہے، جبکہ وہ مکان تنہا یا اس کے اور مال سے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، مل کر 56 روپے یعنی اتنی مالیت کے جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو کی قیمت کو پہنچے، اگرچہ ان مکانوں کو کرائے پر چلاتا ہو یا خالی پڑے ہوں یا سادی زمین ہو، بلکہ اگر مکان سکونت یعنی رہائشی مکان اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس شخص کے جاڑے یعنی سردی اور گرمی دونوں کی سکونت یعنی رہائش کے لیے کافی ہو، اور دوسرا حصہ حاجت سے زیادہ ہو، اور اس دوسرے حصے کی قیمت تنہا یا اسی قسم کے حاجت اصلیہ سے زائد مال سے مل کر نصاب تک پہنچے، جب بھی قربانی واجب ہے۔ وقت کے اندر شرائط پائے گئے تو ہی قربانی واجب ہوگی۔ مال اور دیگر شرائط قربانی کے ایام یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک میں پائی جائیں، یعنی قربانی کی شرائط اسی ٹائم میں پائی جائیں جب بھی ہی قربانی واجب ہوگی۔ اس کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بھار شریعت میں فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہٰذا اگر ابتدائی وقت میں 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح اس کا اہل نہ تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخر وقت یعنی 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اہل ہو گیا یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی، اور اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور اب بھی قربانی نہیں کی ہے اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے یعنی چلے گئے، ختم ہو گئے تو قربانی واجب نہ رہی۔ واللہ اعلم عز و جل و رسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔